اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، گفتگو جاری ہے اس عنوان کے تحت کہ ہر گناہ کا علاج توبہ کے ساتھ کرنا۔ چنانچہ اسی عنوان کے تحت یہ حدیث جس کا نمبر ہے 7217، یہ حدیث حضرت ابو رافع سے مروی ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن کے لیے کتنے پردے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گنتی سے زیادہ ہیں، یعنی بہت ہیں۔ مگر مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ ایک پردہ پھاڑ دیتا ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے تو یہ پردہ واپس اس کی طرف لوٹ آتا ہے اور 9 پردے مزید اس کے ساتھ لوٹ آتے ہیں۔ اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ گناہ اور معصیت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں، کوئی معصیت ہو جائے، کوئی نافرمانی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو بندے کو چاہیے کہ فوراً معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے اور توبہ کرے۔ اس توبہ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس پردے کو اس نے چاک کیا تھا وہ پردہ واپس آتا ہے، مزید اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ توبہ کرتا ہے تو یہ پردہ اس کی طرف لوٹ آتا ہے اور 9 پردے مزید اس کے ساتھ۔ فرمایا کہ جب وہ توبہ نہیں کرتا ہے، گناہ کرنے والا شخص توبہ نہیں کرتا ہے تو اس سے صرف ایک پردہ پھٹتا ہے، حتیٰ کہ جب اس میں سے کوئی شے باقی نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں سے جسے چاہتا ہے فرماتا ہے بے شک بنی آدم رجوع کرتے ہیں اور گناہ پر نہیں اڑتے، لہٰذا اس کو اپنے پروں تلے چھپا لو۔ دیکھیے صاف صاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں سے خوش ہوتا ہے، یہاں تک کہ فرشتوں کے پاس ذکر کرتا ہے کہ بے شک بنی آدم رجوع کرتے ہیں اور گناہ پر اڑتے نہیں ہیں، لہٰذا بنی آدم کو اپنے پروں تلے چھپا لو۔ فرشتے اس بندے کے ساتھ یہی کچھ کرتے ہیں۔ اگر پھر وہ توبہ کر لیتا ہے تو سارے پردے اس کی طرف واپس لوٹ آتے ہیں، اور جب وہ توبہ نہیں کرتا تو فرشتے اس پر تعجب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ اس کو، یعنی اس گنہگار بے توبہ بندہ کو بے مدد چھوڑ دو۔ اس کو بے مدد فرشتے چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ پھر اس کا کوئی عیب نہیں چھپ سکتا۔ روایت نمبر 7218، مشہور تابعی مفسر قرآن حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ لوگ اپنے اعمال اللہ کی حفاظت کے
پردے کے نیچے کرتے ہیں۔ اللہ جب اپنے کسی بندہ کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنی حفاظت کے پردے کے نیچے سے نکال دیتا ہے، لہٰذا اس کا عیب ظاہر ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابو عبد الرحمن سے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا ابو سعید بن ابو بکر سے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا ابو عثمان سے۔ ابو عثمان کہتے ہیں کہ 5 مصیبتیں ایسی ہیں جو گناہ سے بھی بری ہیں۔ پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کا رسوا کرنا، یعنی کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کا رسوا کر دینا، یہاں تک کہ بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اگر اللہ اس کو بچاتا تو وہ اس کی نافرمانی نہ کرتا۔ دوسری مصیبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والے سے اپنے اولیاء یعنی دوستوں کا لباس چھین لیتا ہے اور اس کو یعنی گناہ کرنے والے کو دشمنوں کا لباس پہنا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں تیسری مصیبت یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ بند کر لیتا ہے اور اس کے لیے اپنی پکڑ اور عذاب کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ چوتھی مصیبت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی نظروں کے سامنے اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ 5ویں مصیبت یہ ہے کہ بندہ قیامت کے دن اس کے سامنے کھڑا ہوگا اور وہ اس کی سب خرابیاں اس کے سامنے کر دے گا، جو کچھ پہلے کیا اور جو کچھ بعد میں کیا، یعنی جو کچھ آگے بھیجا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا، ان سب کو اس کے سامنے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ یہ 5 مصیبتیں گناہ کے اندر گناہ سے بھی بڑی ہیں۔ روایت نمبر 7219 ابو ادریس خولانی مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا جب اس کے اندر رائی کے دانہ برابر بھی خیر ہو۔ روایت نمبر 7219 یہ مکرر ہے۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ جو شخص کوئی نیکی کا عمل کرتا ہے اگرچہ وہ چھوٹی سی بھی ہو، میں اس کے دل میں نور عطا کرتا ہوں اور اس کے عمل میں قوت عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ کوئی برائی کا عمل کرتا ہے اور اگر وہ چھوٹی سی برائی ہو اس کو ذلیل کرتا ہوں اور اس کے دل میں تاریکی پیدا کرتا ہوں اور اس کے عمل میں ضعف پیدا کرتا ہوں۔ روایت نمبر 7220 ابراہیم بن ادہم سے روایت ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بے شک گناہ کی وجہ سے قوت عمل میں ضعف آتا ہے اور دل میں قساوت اور سختی آتی ہے، یعنی بندہ جب گناہ کرتا ہے تو قوت عمل میں کمزوری آتی ہے اور دل سخت ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں بے شک نیکیوں کی وجہ سے بدن میں قوت آتی ہے اور دل میں نور اور روشنی پیدا ہوتی ہے۔ روایت نمبر 7221 یحییٰ بن معاذ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں
کہ نہیں خشک ہوتے آنسو مگر دلوں کی سختی کی وجہ سے، یعنی جن آنکھوں سے یاد خدا میں آنسو نہیں بہتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دل سخت ہوتے ہیں، اور دل سخت نہیں ہوتے ہیں مگر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، یعنی جو شخص کثرت کے ساتھ گناہ کرتا ہے اس کے دل سخت ہو جاتے۔ آگے فرماتے ہیں کہ نہیں کثیر ہوتے گناہ، یعنی گناہ زیادہ نہیں ہوتے ہیں مگر عیبوں کی کثرت کی وجہ سے۔ روایت نمبر 7222 ابو الحسین سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ گناہ کے بعد گناہ کرنا پہلے گناہ کی سزا ہوتی ہے، اور نیکی کے بعد نیکی کرنا پہلی نیکی کا اجر اور ثواب ہوتی ہے، یعنی آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے دوسری نیکی کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ روایت نمبر 7223 سہل بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جاہل میت ہے، مردہ ہے، اور بھولنے والا شخص نیند کرنے والا ہے، اور گناہ کرنے والا نشے والا ہے، اور گناہوں پر اڑنے والا ٹکنے والا تباہ ہونے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابو عبد الرحمن سلمی سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر بن حمدان سے سنا کہ ابو حفص نے کہا کہ معاصی یعنی نافرمانیاں کفر کے پیغام رساں ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانیاں کفر کا پیش خیمہ ہے، جیسے بخار موت کا پیغام رساں ہے، پیش خیمہ ہے، مقدمہ ہے۔ علی بن عصام سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب تم نماز روزے کی توفیق نہ پاؤ تو تم یقین جان لو کہ تم گناہوں کی قید میں قیدی ہو گئے ہو۔ روایت نمبر 7225 حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر محدث اور فقیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کہا گیا وہیب سے کہ کیا جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ عبادت کی حلاوت اور مٹھاس کو نہیں پا سکتا ہے؟ یعنی وہیب سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو کیا وہ عبادت کی مٹھاس کو نہیں پا سکتا؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں نہیں، بلکہ عبادت کی حلاوت و مٹھاس کو وہ بھی نہیں پا سکتا جو اللہ کی نافرمانی کا ارادہ کرے، یعنی نافرمانی تو کجا، صرف نافرمانی کا ارادہ کر لے وہ بھی عبادت کی حلاوت اور مٹھاس کو نہیں پا سکتا۔ روایت نمبر 7226 حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے حسن بصری مشہور تابعی ہیں، حضرت امام حسن کے بہت قریبی، بلکہ بتایا جاتا ہے کہ ان سے ارادت و بیعت حضرت حسن بصری کو تھی، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ حلاوت کو یعنی عبادت کی حلاوت کو 3 چیزوں میں تلاش کرو، نماز میں، قرآن میں، اور دعا میں۔ یعنی حال یہ ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو اور نماز میں تمہیں حلاوت و مٹھاس محسوس ہوتی ہے، قرآن پڑھتے ہو اور اس میں حلاوت و مٹھاس محسوس ہوتی
ہوتی ہو، اللہ سے دعا کرتے وقت دعا میں حلاوت و مٹھاس محسوس ہوتی ہو، اطمینان و سکون میسر آتا ہو، دل کے اندر طمانینت کی کیفیت پیدا ہوتی ہو، تو حسن بصری کہتے ہیں حلاوت کو 3 چیزوں میں تلاش کرو، نماز میں، قرآن میں، دعا میں۔ اگر تم اس کو پالو تو اس کی حفاظت کرو، یعنی نماز پڑھ رہے ہو اس میں تمہیں حلاوت مل رہی ہے، مٹھاس محسوس کر رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو اس میں مٹھاس محسوس کر رہے ہو، دعا مانگ رہے ہو اس میں مٹھاس محسوس کر رہے ہو، تو حسن بصری کہتے ہیں اس نعمت کی حفاظت کرو اور اس پر اللہ کا شکر کرو، اور اگر تم اس کو نہ پا سکو تو یقین کرو کہ خیر کے دروازے تم پر بند ہو چکے ہیں۔ روایت نمبر 7227۔ عمر بن زر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اے اہل معاصی، اے گنہگارو، اے نافرمانو، تم اللہ کے لمبے حلم اور حوصلے سے دھوکہ نہ کھاؤ، گناہ کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیل دیے ہوئے ہے، تو اے گنہگارو اللہ کی اس ڈھیل سے دھوکہ نہ کھاؤ اور ڈرو حماقت سے، بیوقوفی سے، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو جب انہوں نے ہم کو غصہ دلایا، مجرموں نے، گنہگاروں نے، نافرمانوں نے ہم کو غصہ دلایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہم نے ان سے بدلہ لے لیا۔ روایت نمبر 7228۔ ابو سلیمان دارانی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عزت کم کی، عزت گھٹائی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو چھوڑ دیا، اور لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اگر وہ اللہ کی تعظیم و تکریم کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو نافرمانی سے روک لیتا۔ روایت نمبر 7229۔ عمر بن زر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اے لوگو، اللہ کے مقام کی تعظیم کرو، اے لوگو اللہ کے مرتبہ کی تعظیم کرو، اللہ کی پاکی بیان کرنے کے ساتھ ہر اس چیز سے جو حلال نہیں ہے، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرو ہر اس چیز سے جو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ پس بے شک اللہ تعالیٰ کی جب نافرمانی کی جائے تو اس کی تدبیر سے بے فکر نہیں ہوا جا سکتا۔ روایت نمبر 7230۔ محمد بن یونس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ زہیر کے پاس تھے، تو ان سے ایک آدمی نے کہا اے ابو عبد الرحمن، آپ کسی شے کی وصیت کریں گے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں، ڈرتے اور بچتے رہیے، اللہ آپ سے مواخذہ نہیں کرے گا، اس بات سے ڈرتے اور بچتے رہیے۔ روایت نمبر 7231۔ معتمر سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، پھر جب وہ صبح کرتا ہے تو اس پر اس کی ذلت و رسوائی اتر آتی ہے، یعنی ایک شخص رات میں یا رات کی تاریکی میں گناہ کرتا ہے
تو ابھی صبح ہی ہوتی ہے کہ اس گناہ کا وبال اور ذلت و رسوائی اس گناہ کرنے والے پر اتر آتی ہے۔ روایت نمبر 7232 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کے ارشاد بل یرید الانسان لیفجر امامہ، ترجمہ بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے گناہ آگے بھیجے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے گناہ آگے بھیجے، اس کا مطلب، اس کی تفسیر ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ انسان یہ کہتا ہے کہ عنقریب میں توبہ کر لوں گا، یعنی انسان سے گناہ ہوتا ہے اور گناہ ہونے کے فوراً بعد توبہ نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، عنقریب توبہ کر لوں گا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کو آگے بھیجے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو فوراً اسے توبہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس آیت کی تفسیر یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے انسان کہ قیامت کب ہے۔ تو اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اذا برق البصر، جب اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ روایت نمبر 7233 یہ روایت بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جس کے راوی ان کے خاص شاگرد حضرت اکرمہ ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، حرام ہے اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے، انہم لا یرجعون، یعنی جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے ان پر حرام ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، واپس نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ لا یتوبون، وہ توبہ نہیں کریں گے۔ روایت نمبر 7234 عبید اللہ بن شمیت سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب تک کسی بندے کا دل کسی گناہ پر مصر رہتا ہے، جب تک کسی بندے کا دل کسی گناہ پر ٹکا ہوا رہتا ہے، اس وقت تک اس کا عمل ہوا میں معلق رہتا ہے، یعنی عمل قبول نہیں ہوتا۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اس گناہ سے تو بہتر، ورنہ اس کا عمل یوں ہی رہ جاتا ہے، یعنی بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد اس کا نیک عمل بھی ہوا میں معلق رہتا ہے تاوقتے کہ جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لیتا ہے۔ ہاں، اگر توبہ کر لیتا اس گناہ سے تو بہتر، ورنہ اس کا عمل یوں ہی معلق رہ جاتا ہے۔ روایت نمبر 7235 عبدالعزیز سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکہ میں پڑنے سے اور اللہ کی نافرمانیوں پر مصر رہنے سے۔ روایت نمبر 7236 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم لوگ رحم کرو، یعنی تم دوسروں پر رحم کرو تو رحم کیے جاؤ گے، یعنی تم دوسروں پر رحم کرو تو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ تم دوسروں کو معاف کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم دوسروں کو معاف کرو، تمہارے لیے بھی معافی دی جائے گی، یعنی تم دوسروں کے لیے نرم گوشہ رکھو تو تمہارے لیے نرم گوشہ رکھا جائے گا۔ تم دوسروں کو معاف کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہلاکت و تباہی بڑ بول کے لیے ہے، یعنی جو بڑے بول بولتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ ہلاکت ہے اصرار کرنے والوں کے لیے، جو لوگ اپنے فعل پر یعنی برے فعل پر اڑے ہوئے ہیں، مصر ہیں، حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ ہمارا یہ فعل برا ہے۔ روایت نمبر 7237، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم لوگ کہاں سے کہاں تک ہانکے جاؤ گے جیسے چوپائے ہانکے جاتے ہیں، یقیناً تم لوگوں نے نصیحت کرنے والوں کو تھکا دیا ہے۔ روایت نمبر 7238، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی حجز التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی آدمی سے توبہ کو روک دیا ہے، یعنی اسے توبہ نصیب نہیں ہوتی تا وقتے کہ اپنی بدعت سے رجوع کر لے۔ تو بدعت یعنی دین میں نئی راہ نکالنا، یہ بدعت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدعتی آدمی سے اللہ تعالیٰ توبہ کو روک لیتا ہے، توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے، اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی جب تک کہ وہ بدعت سے رجوع نہ کر لے۔ تو بدعت حرام ہے اور بدعتی حرام کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ اس حدیث میں بڑی سخت وعید ہے بدعتی کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بدعتی آدمی سے توبہ کو روک دیا ہے، یعنی اسے توبہ نصیب نہیں ہوتی جب تک کہ اپنی بدعت سے وہ رجوع نہ کر لے۔ حدیث نمبر 7239، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ عائشہ سے، اے عائشہ، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقہ بندی کی اور خود بھی گروہ گروہ تھے، وہ اصحاب بدعات تھے، اہل ہوا اور خواہش پرست تھے، اصحاب دلالت تھے۔ اس حدیث سے یہ بات
صاف طور پر معلوم ہوتی ہے، اور آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دین میں فرقہ بندی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ دین میں گروہ بندی یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور یہ فرقہ بندی جن لوگوں نے کیا اور گروہ گروہ میں بٹے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ فرقہ بندی کرنے والے، دین میں فرقہ بندی کرنے والے، گروہ گروہ میں بٹنے والے، یہ صالحین نہیں تھے، اصحاب بدعات تھے، اہل ہوا تھے، خواہش پرست تھے، اصحاب دلالت تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید آگے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے، یعنی جنہوں نے دین میں فرقہ بندی کی اور گروہ در گروہ بٹ گئے، اہل بدعات تھے، ان کے لیے توبہ نہیں۔ مزید آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان سے بیزار ہوں، فرقہ بندی کرنے والوں سے، فرقہ بندی کرنے والوں سے، اصحاب بدعات سے بیزار ہوں، اور وہ مجھ سے بری ہیں۔ آج کا درس میں اسی حدیث پر ختم کرتا ہوں، جس حدیث کا نمبر آپ نے سنا 7239۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔